This is Al-Firdaus Islamic Urdu channel. میں آپ کا لیکچر پریزنٹر اینڈ اسپیکر ڈاکٹر فردوس. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار، اللہ تحقیق کے یہ کائنڈ آف وارننگ ہے، یاد رکھیے. اللہ ان اولیاء اللہ، تحقیق کے اللہ ولی جو ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، نہ ان کو کوئی غم ہوتا ہے اور نہ کوئی کسی بات کا رنج ہوتا ہے اور نہ خوف. خوف تو ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے اس دنیا میں جن کو دنیا کی طلب ہو، تو دنیا کو چھوڑ کر ترک کر کے اللہ کی ذات میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں ڈوب جاتے ہیں. پھر ان کو دنیا سے کیا غرض؟ جب دنیا سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، دنیا ان کے ٹھوکر میں ہے، تو پھر کس بات کا غم؟ غم تو اس بات کا ہے اور ڈر تو اس بات کا ہوتا ہے ان لوگوں کو، گرمی میں آ کر یہ سی نہ رہے کیا ہوگا، فین نہ چلے تو کیا ہوگا، بھوک کے وقت اگر روٹی نہ ملے تو کیا ہوگا. یعنی کہ تمام دنیا کی جتنی بھی آرام و آسائش اور جتنی بھی ضروریات جسم کے لیے اس کے پیچھے رہے، اور اولیاء اللہ جسم کے لیے روح کی ضروریات، اللہ کی ذات ڈوب جانا، عشق میں ڈوب جانا، وہ اللہ جانے، اللہ کو جانے. یہ جو آج کل کے چند نوجوان آ گئے ہیں مولوی نما لک، داڑھی طرح رکھ لیے اور سر پہ ماما باندھے آج کے بیٹھ کے یہ کیا ہوتے ہیں، یہ بندے کیا کہتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں. بھئی آپ کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اولیاء اللہ جیسے بھی تھے، جیسے بھی ہیں، جیسے بھی رہیں گے، وہ اللہ کے دوست ہیں. آپ بیچ میں کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ آپ کے انگلی اٹھائے. آپ اگر اولیاء اللہ کے بارے میں نہیں جانتے تو زبان سے مت کہیے. آپ خود کو نہیں جانتے تو پھر دوسروں کو کیا جانیں گے؟ اپنے نفس کو نہیں جانتے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا، من ہوا عرف نفس فقد هو عرف رب. اپنے نفس کو جاننے پہلے کہ آپ کیا ہے. آپ صرف اپنا سر، پیر، آنکھ، زبان، ناک، سانس لینے والی ہوا، بس یہی آپ جانتے ہیں. تھوڑی سی تکلیف پہنچ گئی دوڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اتنا ہی آپ جانتے ہیں. بھوک لگی کھانے کے لیے جانتے ہیں، ضروریات کے لیے پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بس یہی تو آپ کر رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ جسم نہیں، بھوک نہیں، دنیا کے آرام اور آسائش نہیں، وہ تو اس کی ذات میں ضم رہتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، مانگنے کے لیے نہیں کہ مجھے یہ دے دے. ہم عبادت کرتے ہیں، پھر جا کے ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے ایک عالیشان مقام دے دے، میرا یہ ہے وہ دے دے. پوچھنا ہے تو اللہ سے پوچھیں. قرآن میں آپ خود فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تحقیق ہم تجھ سے مانگیے. ہاں ضرورت ہے، وہ دینے والا ہے. آپ اپنے نفس کی پاکی کے لیے بھی تو مانگیں، یا اللہ مجھے ایسا نفس، ایسا دل، ایسی روح عطا فرما دے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، اتنا راضی ہو جائے کہ اللہ تعالی خود فرمائے، کیا کہے، فادخلی جنت میں داخل، فادخلی فی عبادی، فادخلی فی جنت. میرے عابد، میرے
اطاعت کرنے والے بندوں میں شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ اللہ تعالیٰ خود کہے، اتنی تو بات ہو آپ میں کہ اللہ تعالیٰ خود کہے کہ آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں؟ آئینے میں کھڑ کر دیکھیے، اپنی صورت کو دیکھیے، صورت کے اندر نظروں سے جھانک کے دل میں دیکھیے کہ آپ کی کتنی بھی اچھے آپ نے کیے ہیں وہ تو آپ کو یاد ہے، جتنی برائیاں کی ہیں اس ہاتھ میں، اس آنکھ میں، اس زبان سے بات کی، کتنے کے دل توڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کے پیسہ آپ نے ضبط کیا ہوا ہے، جو دینا تھا واجب الادا نہیں کیے، کتنے لوگوں سے آپ نے رشتہ توڑ لیا ہے، جو حقوق آپ کے تھے وہ آپ نے نہیں دیے۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ اپنے والدین، کبھی کوئی ایک بات کہتی، یہ کہ اف تک اگر کسی نے اپنے والدین سے کہہ دیا تو از آؤٹ، بس ہو گئی بات۔ اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں کہ بھئی تم اف تک نہ کرو اپنے والدین، اور ماں باپ ذمہ داری بچوں کے اوپر کہ ان کو سیدھے راستے ہر ایک طریقہ دکھائے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ تو بس یہ بات ہوتی ہے کہ دعا مانگتے ہیں دنیا کی، اپنے دل کی کوئی نہیں۔ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ وہ تو صرف اپنی روح، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر یہ کون لوگ ہیں جو بیٹھ کر کھڑتے ہیں اور کہتے ہیں، ان کے اوپر باتیں کرتے ہیں، غلط بیان کرتے ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کون ہے، وہ کیا ولی ہوتا ہے؟ اس اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی شان بیان کی ہے قرآن شریف میں۔ اللہ کے دوست، اللہ کے دوست اگر کسی کو برا لگتے ہیں تو وہ تو اللہ کے دوست کا دشمن ہے۔ جو اللہ کا دشمن یا اللہ کے دوست کا دشمن وہ تو شیطان ہوتا ہے۔ پھر یہ شیطانی حرکات کس لیے؟ تو پھر کیا ہم دیکھیں گے کہ لوگ بت پرستی کر رہے؟ نہیں، کوئی نہیں کرتا۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں وہ تو صرف اللہ کی ذات، اللہ کی ذات، بس اسی کی عبادت کرتا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ تو یاد رکھیے، جس چیز کا علم آپ کو نہیں اسے آپ کو کہنے کا کوئی حق نہیں۔ جس چیز کو آپ کا دماغ نہیں سمجھ سکتا اس چیز کے بارے میں کہنا بھی غلط ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ جو اولیاء اللہ تعالی ہیں، جو اللہ کے پیارے دوست ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں نہ جائے، وہ جانے اللہ جانے، وہ جانے اللہ جانے، دور رہ جائیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک غضب اللہ کا نازل ہو جائے، آپ کی زندگی پوری طرح تہس نہس۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو یاد رکھتے ہیں، اللہ be careful about awliya Allah, the friends of Allah, because Allah loves them. Allah loves them and they love Him. So it is between Him and them, and it is between Allah and awliya Allah. یہ بیچ میں آپ لوگ بالکل مت جائیے گا۔ اگر ہو سکتا ہے آپ ان کو احترام کر سکتے ہیں، آپ کے خوش قسمت آپ کو احترام کیجیے، کیونکہ وہ تو اللہ کے دوست ہے۔ جو اللہ کے دوست کا دوست ہوتا ہے وہ بھی تو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ بس اتنی ہی مجھے